ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سنیچر ہے ستمبر کی 27 اور ربیع ثانی کے 4 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشمی رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے سینئر رہنماؤں نے جمعہ کے روز SNM ہسپتال لیہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے حالیہ واقعات میں زخمی ہونے والے نوجوانوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کا اظہار کیا۔ وفد میں KDA کے کو چیئرمین و سابق MLA حاجی اصغر علی کربلائی، ایگزیکٹو کونسلر LHDC کرگل کاچو محمد فیروز، KDA کے رکن سجاد حسین کرگلی، کونسلر شرگول محمد جاوید اور ایپیکس باڈی کے قانونی مشیر ایڈوکیٹ مصطفیٰ حاجی شامل تھے۔ رہنماؤں نے اسپتال میں زیر علاج زخمی نوجوانوں کی مزاج پرسی کی اور ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہسپتال انتظامیہ اور ڈاکٹروں سے بھی ملاقات کی اور زخمیوں کے علاج و معالجے کے بہترین انتظامات پر زور دیا۔ وفد کے اراکین نے کہا کہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے تصادم اور طاقت کے بجائے مکالمے اور جمہوری ذرائع اپنانا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے حالیہ پرتشدد واقعات کے غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تاکہ انصاف کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حاجی اصغر علی کربلائی نے کہا کہ لداخی عوام ہمیشہ امن و بھائی چارہ کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے 24 ستمبر کو پولیس نے بغیر کسی پیشگی انتباہ کے نہتے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین کے سروں اور سینوں کو نشانہ بنایا گیا، جس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حکومت جان بوجھ کر لداخی عوام کو نشانہ بنا رہی ہے، جو کسی بھی جمہوری ملک میں ناقابل قبول ہے، خاص طور پر ہندوستان جیسے ملک میں۔ انہوں نے کہا کہ لداخ کے عوام نے 1948 سے اب تک ملک کے سرحدوں کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن اسی عوام پر فائرنگ کر کے 4 جوانوں کی جان لینا، 12 افراد کو شدید زخمی کر کے موت و زندگی کے کشمکش میں ڈالنا اور تقریباً 60 شہریوں کو زخمی کرنا انتہائی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دینے پر زور دیا۔ حاجی اصغر علی کربلائی نے کہا کہ لداخ کے عوام ایسے اقدامات سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شہداء کے لواحقین سے بھی ملے، جنہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ تحقیقات کی جائیں کہ کس کے حکم پر گولیاں چلائی گئی اور ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ شہید ہونے والے جوان پوری قوم کے بیٹے ہیں اور قوم ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ مزید برآں انہوں نے ماہر ماحولیات اور سماجی کارکن سونم وانگچک کی گرفتاری کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اسے غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ لداخ کے ڈائریکٹر جنرل پولیس SD سنگھ جموال نے ہفتے کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے 24 ستمبر کے واقعات کو لداخ کی تاریخ کا بدترین سانحہ قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوران ہزاروں مظاہرین میں شامل بعض اینٹی سوشل عناصر نے سرکاری عمارتوں، سیاسی دفاتر اور املاک کو نشانہ بنایا اور پولیس و نیم فوجی دستوں پر حملے کیے، جس میں کئی اہلکار زخمی ہوئے۔ DGP کے مطابق جٹپوں میں 4 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 70 سے 80 شہری و اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ ایک شدید زخمی لڑکی کو دلی منتقل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کے دوران سونم وانگچک نے مطالبے کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی اور عوام کو مشتعل کیا۔ DGP نے عوام سے امن قائم رکھنے اور پولیس و انتظامیہ کے ساتھ تعاون کی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ لداخی عوام ہمیشہ امن پسند رہے ہیں، یقین ہے کہ خطہ دوبارہ سکون کی راہ پر گامزن ہوگا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سعید شہید مقاومت حسن نصر اللہ کی پہلی برسی کی مناسبت سے آج جامع مسجد کرگل میں بسیج روحانیون اور بسیج امام
امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے اشتراک سے ایک تعزیتی مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن، فاتحہ خوانی اور مجلس ترحیم سے ہوا۔ اس کے بعد مقررین نے شہید سید حسن نصر اللہ کے شجاعانہ اقدامات، استقامت اور مظلوم فلسطینی عوام خصوصاً غزہ کے عوام کی حمایت پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ مقررین نے کہا کہ شہید نصر اللہ نے ہمیشہ ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی اور دنیا کے مظلومین کے حق میں کھڑے رہے۔ صدارتی خطبے میں چیئرمین IKMT شیخ صادق رجائی نے کہا کہ سید حسن نصر اللہ کی برسی منانے کا مقصد ان کے مشن کو زندہ رکھنا، مظلومین کی حمایت اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے عزم کو تازہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ برسی صرف ایک یادگار تقریب نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ حق و انصاف کے لیے جدوجہد ہر دور میں جاری رہنی چاہیے۔ اس موقع پر شیخ رجائی نے لیہ میں پیش آئے حالیہ پرتشدد واقعات پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ افسوسناک ہے کہ جب بے روزگار نوجوان اپنے مسائل اٹھاتے ہیں تو اپنے ہی حکومت ان پر گولی برساتی ہے۔ مجلس میں بڑی تعداد میں علماء کرام، طلباء، معززین اور عوام نے شرکت کی اور شہید سید حسن نصر اللہ کو خراج عقیدت پیش کیے۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کریل کا ایک وفد چیئرمین حجت الاسلام شیخ صادق رجائی کی قیادت میں جمعے کو لیہ روانہ ہوا، جہاں انہوں نے سونم نربو میموریل ہسپتال میں زیر علاج ان زخمیوں کی عیادت کی جو 24 ستمبر کو پیش آئے واقعے میں زخمی ہوئے تھے۔ وفد نے زخمی نوجوانوں اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر شیخ صادق رجائی نے ہسپتال کے ڈاکٹروں اور طبی عملے سے بھی بات چیت کی اور زخمیوں کے علاج و معالجے کے لیے بہترین انتظامات کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ وفد کے اراکین نے کہا کہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے بے جا طاقت کا استعمال کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے اور ایک جمہوری ملک میں اس طرح کے اقدامات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے واضح کیا کہ پرامن احتجاج عوام کا جمہوری حق ہے اور اس کے خلاف طاقت کا استعمال ناقابل قبول ہے۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے نمائندوں نے 24 ستمبر کو سانحہ کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تاکہ اصل حقائق سامنے آئے اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ اس موقع پر وفد نے زخمیوں اور ان کے اہل خانہ کو ہر ممکن مدد اور تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی اور کہا کہ ٹرسٹ ہمیشہ مظلوم عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے لداخ کے معروف ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی گرفتاری کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ PDP سمیت کانگریس لیڈران نے بھی وانگچک کی گرفتاری کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے چین کی سرحد سے متصل لداخ کی صورتحال کو جموں و کشمیر سے جوڑتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مرکزی حکومت کل سے ہی وانگچک کے تعاقب میں تھی اور یہ قدم متوقع تھا۔ وانگچک جنہوں نے 14 روز بھوک ہڑتال کی قیادت کی تھی کو جمعے کے دوپہر نیشنل سیکورٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا۔ حماس نے فلسطینی نامہ نگاروں سے یکجہتی کے عالمی دن پر ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کے دوران صحافیوں اور نامہ نگاروں کا وحشیانہ قتل ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ غاصب صہیونی حکومت نامہ نگاروں کے قتل سے حقیقت کو چھپانے کی مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگی۔ حماس نے کہا کہ گزشتہ 23 ماہ کے دوران غزہ میں فلسطینی عوام اور نامہ نگاروں کے خلاف جتنے بھی جرائم کا ارتکاب ہوا ان سب کے لیے غاصب حکومت کے ساتھ ہی امریکہ بھی جواب دہ ہے جو اس حکومت کا سب سے بڑا حامی ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں فلسطینی صحافیوں اور نامہ نگاروں کی حمایت میں موقف اور ان کے ساتھ یکجہتی کی قدردانی کرتے ہوئے سبھی عرب، اسلامی اور بین الاقوامی ابلاغیاتی ذرائع سے اپیل کی ہے کہ غاصب صہیونیوں کے جرائم برملا کرنے میں اپنا کردار جاری رکھیں اور فلسطین کے قانونی حق کا دفاع کرتے رہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔